الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نور الله صلى الله تعالى عليك وسلم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. صدق اللہ العظیم. حضرات محترم، میں نے جن آیات کو تلاوت کیا ہے وہ پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 8 اور آیت نمبر 9 ہے. ان آیات سے پہلے اللہ رب العزت نے آیت نمبر 7 کے اندر یہ ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر 2 طرح کی آیتوں کو نازل فرمایا ہے. وہ بعض آیتیں وہ ہیں جن کو محکم کہتے ہیں اور بعض آیتیں وہ ہیں جن کو متشابہ کہتے ہیں. محکم وہ آیتیں کہ جن کا معنی صاف صاف سمجھ میں آتا ہے، اور متشابہ وہ ہیں کہ جن کی معنی اور مراد بظاہر سمجھ میں نہیں آتی. اس کے بعد اس آیت کے اندر ایک جگہ یہ بتایا گیا تھا الذین فی قلوبہم زیغ، کہ جن کا دل ٹیڑھا ہے، ٹیڑھے پن والے ہیں. تو اللہ رب العزت نے یہاں ایک دعا ذکر فرمائی ہے کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. وہاں جو فرمایا گیا تھا کہ ٹیڑھے لوگ جو ہوتے ہیں، جن کا دل ٹیڑھا ہوتا ہے، وہ متشابہ والی آیاتوں کو پڑھ کر کے فتنہ پھیلانے کے لیے ان آیاتوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. مگر جو راسخین فی العلم ہوتے ہیں، کہ جو اپنے علم پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، وہ لوگ یہ دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، تو نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی ہے، تو اس کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر. یعنی کہ ہدایت دینے کے بعد گمراہ نہ کر، ٹیڑھا نہ کر یعنی، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، بے شک تو بڑا عطا فرمانے والا ہے. یہ اس آیت کریمہ کا ترجمہ ہے کہ اے اللہ، تو نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی، اب تو ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر یعنی گمراہ نہ کر. ہدایت کے بعد تو رحمت عطا فرماتا ہے اور تو بڑا عطا فرمانے والا ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ ہدایت ملنا یہ بہت بڑی چیز ہے، لیکن اس کا فائدہ تبھی ہے جب یہ باقی بھی رہے. یعنی کوئی کسی انسان کو اگر کوئی گنہگار تھا یا غلط روش پر تھا، اب اسے ہدایت مل گئی، نیک راہ اختیار کر لی، اچھے راستے پر آ گیا، مگر یہ ہدایت مل جانا اسی وقت فائدہ دے گا جب یہ باقی رہے اس راہ پر. 4 دن ہدایت پر عمل کرتا رہا اور پھر 4 دن کے بعد پھر وہی اپنی پرانی روش پر آ گیا، تو یہ ہدایت ملنا اسے کوئی فائدہ نہ دے گا. تو ہدایت ملنا بہت بڑی چیز ہے، لیکن یہ اسی وقت فائدہ دے گی جب یہ باقی بھی رہے. اگر ساری زندگی کوئی ہدایت پر رہے لیکن مرتے وقت ہدایت چھین جائے تو ایسی ہدایت کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا. حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
انما الاعمال بالخواتیم، کہ اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ پوری زندگی بھر ہدایت پر رہا، عمل کرتا رہا، مگر خاتمہ برائی پر ہوا تو پوری زندگی عبادت کرنا کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ تو ہدایت ملنا بڑی چیز ہے، مگر ہدایت فائدہ تبھی دیتی ہے جبکہ وہ باقی رہے اور خاتمہ بھی ہدایت پر ہی ہو۔ اسی لیے بڑے سے بڑا مومن بھی اپنے خاتمے کے بارے میں خوف کرتا رہے اور لمحہ بھر کے لیے بھی برے خاتمے سے بے خوف نہ ہو۔ چاہے بڑے سے بڑا عابد ہو، بڑے سے بڑا زاہد ہو، بڑے سے بڑا عالم ہو، کوئی بھی ہو، اسے چاہیے کہ ایک لمحے کے لیے بھی اپنے برے خاتمے سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ ہمیں ہدایت پر قائم رکھ، ثابت قدمی کے ساتھ زندگی عطا فرما، اور ہمارے دل کو ٹیڑھا نہ کر یا گمراہی سے بچا۔ یہ دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اس آیت مبارکہ کا بکثرت پڑھتے رہنا، یعنی یہ دعا مانگتے رہنا بھی خاتمہ بالخیر کے لیے مفید ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود اس دعا کو بار بار کیا کرتے تھے۔ ہمیں سکھایا گیا کہ تمہیں بار بار یہ دعا کرتے رہنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ دلوں کا حال یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ دل جنگل میں پڑے ہوئے ایک پر کی طرح ہے۔ جنگل میں پڑے ہوئے ایک پر کی طرح ہے جس کو ہوا الٹتی پلٹتی رہتی ہے۔ تو دلوں کا حال تو ایک پر کی طرح ہے کہ جس کو ہوا الٹتی پلٹتی رہتی ہے، تو اس کے لیے ہمیں یہ دعا کرتے رہنا چاہیے۔ جیسا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود یہ دعا فرماتے تھے، بہت زیادہ یہ دعا کرتے تھے کہ اے دلوں کے بدلنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھ۔ یعنی کہ اے اللہ، اے دلوں کو بدلنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھ۔ صحابہ نے کہا کہ ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ پر اور جو کچھ لے کر آئے اس پر ایمان لا چکے ہیں۔ یعنی صحابہ نے کہا کہ آپ پر اور آپ جو کچھ بھی لائے ہیں اس پر ہم ایمان لا چکے ہیں، کیا اب آپ کو ہمارے متعلق کوئی خطرہ ہے؟ یعنی ہم ایمان تو لا چکے، آپ نے جو جو کہا ہم نے مان لیا، کیا آپ کو ابھی بھی ہمارے متعلق کوئی خطرہ ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، تمام دل اللہ کی انگلیوں میں سے دو انگلیوں کے درمیان ہے اور وہ ان دلوں کو بدلتا رہتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان کو یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اے ہمارے رب، تو نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی ہے تو اب اس ہدایت پر قائم رکھ، ٹیڑھے پن سے بچا، کیونکہ تو رحم فرمانے والا ہے، تو نے ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور تو بڑا عطا فرمانے والا ہے۔ اب یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ یہ دعا بارہا کرتے رہنا چاہیے۔ اگلے آیت، ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ کیا مطلب؟ اے ہمارے رب، بے شک تو سب لوگوں کو اس دن جمع کرنے والا ہے جس میں کوئی شبہ نہیں۔ بے شک اللہ کا وعدہ، اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ اس کا کیا مطلب کہ اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ علماء راسخین، یعنی کہ جو علماء اپنے علم پر عمل کرتے ہیں، یعنی کہ وہ جو اگلی اوپر آیت گزری اس میں علماء راسخین نے یہ دعا کی تھی کہ اللہ تو نے ہدایت دی تو اب ہمارے دلوں کو تو ٹیڑھا نہ کر، اور ہدایت یافتہ ہونے اور دلوں میں کجی نہ ہونے کا ثمرہ قیامت کے دن ظاہر ہوگا۔ اور ہدایت پر کون ہے، کس کے دل میں کجی نہیں ہے، ٹیڑھا پن نہیں ہے، یہ کب پتہ چلے گا؟ قیامت کے دن ظاہر ہوگا۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ قیامت کے دن پر یقین رکھتے ہیں اور جزا اور سزا کے جاری ہونے کے لیے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر ایمان رکھتے ہیں، اور قیامت کے دن پر اعتقاد رکھنے کی وجہ سے ہی انہوں نے یہ دعا کی تھی کہ اللہ ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا، بے شک اللہ اپنے وعدے کو خلاف
نہیں کرتا۔ اللہ تعالی صالحین کو نیک کاموں پر انعام دینے کی جو خبر دی ہے اس کو وعد کہتے ہیں۔ اب وعدہ اور وعید دو چیزیں آتی ہیں، اللہ نے وعدہ بھی کیا ہے، اللہ نے وعیدیں بھی بیان کی ہیں۔ تو جو نیک کاموں کے لیے اللہ نے وعدے کیے ہیں اسے وعدہ کہتے ہیں، اور جن لوگوں کو گناہ کی وجہ سے اللہ نے وعیدیں بیان کی ہے اسے وعید کہتے ہیں، جیسے سزا اور جزا۔ فساق اور مومنین کو برے اعمال پر سزا دینے کی جو خبر دی ہے اس کو وعید کہتے ہیں۔ اس پر اتفاق ہے کہ خلف وعد محال ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے نیکوکاروں سے جو ثواب عطا فرمانے کا وعدہ کیا ہے وہ اس کے خلاف نہیں کرے گا، یعنی جو نیک کام ہم کریں گے ان نیک کاموں کے بدلے میں اللہ نے جو وعدہ کیا ہے ثواب عطا فرمانے کا، اب وہ وعدے کے خلاف اللہ نہیں کرے گا۔ یہ اور باتیں ہیں کہ گناہ پر اللہ نے وعیدیں بیان کی ہے، مگر ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان کسی جیسے کوئی سود خور ہے یا کسی اور گناہ میں مبتلا ہے، مگر اس کو پھر ہدایت مل گئی، اس نے توبہ کر لیا اپنے کام سے، تو اس گناہ کے بارے میں تو اللہ نے وعیدیں فرمائی ہے، مگر اس کے باوجود کیونکہ اب اس نے توبہ کر لی تو اس وعید اس گناہ کے کرنے کے باوجود اب اسے وعید نہیں دی، سزا نہیں دے گا، یہ اللہ رب العزت نے اس کو توبہ کرنے کی وجہ سے معاف فرما دے گا۔ تو اب اس کی وجہ سے ایسا نہیں کہہ سکتے کہ اللہ وعدہ خلافی کرتا ہے کہ سود خور کے لیے تو یہ سزا ہے تو یہ ایسا تھا، مگر جب توبہ کر لی تو اب اس کے لیے سزا ٹل گئی، اللہ نے اسے معاف فرما دیا۔ اسی لیے یہاں کہا گیا کہ بے شک اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، تو اللہ کے لیے جھوٹ کا امکان ماننا بھی جائز نہیں، حرام ہے۔ اللہ رب العزت یہ اگر کوئی کہتا بھی ہے کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، اگرچہ بولتا نہیں، یہ بھی کفر ہے، کیونکہ اللہ جھوٹ ایک عیب ہے، اور عیب اللہ ہر عیب سے پاک ہے، منزہ ہے، مبرہ ہے، اس کے لیے جھوٹ کا امکان ماننا بھی یہ کفر ہے۔ اللہ رب العزت کہی سنی باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ربنا نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا فی الجنة بالقرآن۔ اللہم ارزقنا تلاوة القرآن، اللہم اہدنا ہدایت القرآن، اللہم ربنا آتنا شفاعت القرآن، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔